السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج ہے صبح صبح کا ٹائم اور میں نے ناشتہ بالکل بھی نہیں کیا ہے کیونکہ آج مجھے بہت زیادہ اپنی خالہ، اپنی کزنس کی یاد آ رہی تھی، تو اسی وجہ سے میں نے ناشتہ نہیں کیا، مجھ سے کرا ہی نہیں جا رہا، بس مجھے ان کی یاد آتی رہتی ہے پورا پورا دن۔ اس دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں اسلام آباد سے آئی ہوں اور میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام آباد جاتی نہیں تھی، ہاں میں جاتی تھی جب میرے بابا ٹھیک تھے، تو ہم لوگ اپنی چھٹیاں منانے ہر سال اپنی خالہ کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ہم لوگ یہاں کراچی میں کہیں گھومنے وغیرہ نہیں جاتے تھے، ہم اپنی خالہ کے پاس چلے جاتے تھے کہ ان کا بھی ٹائم اچھا گزرے اور ہمارا بھی، تو ہم لوگ اس طرح اپنا میٹ اپ کرتے تھے۔ تو مجھے آج ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، میں صبح آنکھوں میں آنسو تھے، مجھ سے ناشتہ کیا نہیں جا رہا، ماما نے بنایا اور میں نے بالکل بھی اپنا ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے ایسے ہی اپنی ماما کے ساتھ گھر کی صفائی وغیرہ کروائی، میرب کو اسکول بھیجا، میرب اسکول چلی گئی ہے، اور پوری رات آج لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ سوئے نہیں تھے۔ ماما تو ابھی فی الحال میں نے ماما کو بولا کہ ماما آپ تھوڑا ریسٹ کریں، میں نے اپنے کالج کا کام کرنا ہے تو میں وہ کرتی ہوں، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری رائٹنگ کس طرح ہے، پھر آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اچھی ہے یا بری ہے۔ یوٹیوب فیملی، میں آپ کو اپنی رائٹنگ دکھاؤں گی اور مجھے بتا آپ لوگ کو کس طرح لگے گی، اچھی لگے گی یا بری لگے گی، لیکن مجھے اپنی رائٹنگ تھوڑی تھوڑی اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے نا بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں، کل ہی میں نے کام کرا تھا اور ابھی بھی مجھے تھوڑا سا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میری رائٹنگ نا کچھ اس طرح کی ہے، یہ دیکھیں، میری ٹیچرز وغیرہ تو بولتی ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، لیکن مجھے اپنی رائٹنگ اتنی زیادہ نہیں پسند۔ یہ دیکھیں میں کچھ اس طرح سے لکھتی ہوں، اور میں نے ابھی اپنے جرنل کا کام کرنا ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے میں تو پہلے اسلام آباد میں تھی، اور جب میں آئی ہوں تو یہاں کالج کے پریکٹیکلز وغیرہ سارے سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے ابھی اور زیادہ کام کرنا ہے۔ ابھی پورا جرنل خالی ہے، میں کل کالج گئی تھی، وہاں سے میں نے یہ جرنل لیا ہے، اس کے بعد میں نے گھر آ کر اپنا یہ کام کمپلیٹ کرا ہے۔ ابھی بھی اس میں ایک پریکٹیکل ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ ٹیچر نے ایک ساتھ ہی 2 کروا دیے تھے، اور کیونکہ ٹیچر نے بولا آپ لوگ سیکنڈ ایئر کے بچے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے فرسٹ ایئر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اس وجہ سے ٹیچر نے نا ہم لوگ کو 2 پریکٹیکل ایک ساتھ ہی کروا دیے تھے۔ اور میں نے پھر کل جو اپنی بکس ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ مہنگی ہیں، ایک بک 700 کی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں پہلے پرچیز نہیں کر سکی تھی، لیکن کل میری ماما نے کچھ پیسے دیے، میری ماما نے بولا آپ لے کر آ جاؤ، کیونکہ اس طرح تو بکس کے بغیر تو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھائی نامکمل ہے۔ تو میں نے کل بکس لی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، بہت ساری لی تھی، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھی، میرے پاس صرف کیمسٹری کی تھی، اور میرے خیال سے فزکس کی تھی، اور نہیں تھی۔ تو یہ میری بایو کی بک ہے، سیکنڈ ایئر کی، اور آپ اس کی بس پرائس چیک کریں، 680 کی ہے، یہ اتنی مہنگی۔ یہ دیکھیں، یہ بایو کی میری بک ہے، اور یہ میری فزکس کی بک ہے جو کہ ہے 500۔ یہ دیکھیں، یہ مجھے یہ والا سبجیکٹ نا انگلش مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ انگلش کی ہمارے 3 بکس ہیں، ایک بک ہے اس کے اندر ہمارے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ ہے، اور ایک جو ہے اس میں ناول ہے، اور جو تیسری ہے اس میں پومس ہیں۔ تو انگلش کی میری 3 بکس ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے۔ یہ دونوں بکس میں نے پرانی لی ہیں کیونکہ میرے پاس پیسے کم تھے، میں نے بولا کوئی بات نہیں، ہم نے پڑھنا ہی ہے، ہم پرانی سے بھی پڑھ لیں گے، تو یہ میں نے دونوں پرانی لی ہیں۔ باقی ساری پرانی اویلیبل نہیں تھی کیونکہ بکس اس سال چینج ہوئی ہیں،
اس وجہ سے یہ نئے میں تھی تو مجھے نئے میں لینا پڑی، ورنہ میں پرانی ہی لیتی۔ اور یہ ایک ہے پاکستان اسٹڈی، یہ سبجیکٹ مجھے نا شروع سے ہی نہیں پسند۔ میں جب سے 10 کلاس میں تھی، 9 میں پڑھا تو یہ مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ اس میں نا پورے ملک کے بارے میں پڑھو، یہ تھا وہ تھا یہ تھا، یہ مجھے نہیں پسند۔ مجھے تاریخ کے بارے میں پڑھنا نا بہت زیادہ زہر لگتا ہے۔ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے بیولوجی، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں نے لیا ہے، اس وجہ سے میں پری میڈیکل میں آئی ہوں۔ اور کیمسٹری بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے جو سر ہیں، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھانے والا کتنا اچھا ہے، وہ آپ کو کتنے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کتنے اچھے سے آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو میرے جو سر ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، سارے سبجیکٹ مجھے سر پڑھاتے ہیں۔ اور پاکستان اسٹڈیز کے سر بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، وہ بھی بالکل ایکسپلین کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب دل نہیں ہوتا تو پھر پڑھا نہیں جاتا۔ مجھ سے یہ پاکستان اسٹڈیز پڑھی نہیں جاتی، میں اس کے رٹے مارتی ہوں شروع سے۔ اب پڑھنی تو پڑے گی، کیونکہ میرا 50 نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس سے بنے گا۔ اور فرسٹ ٹائم میں اسلامیت تھی اس کی جگہ، وہ تو بہت اچھی تھی۔ اسلامیت پڑھنے کا اپنا ہی مزہ تھا، کیونکہ اسلامیت میں نا پچھلے سال ان لوگوں نے بکس چینج کری تھی، اور جو قرآن پاک کی صورت تھی، سورہ نمل تھی، وہ انہوں نے پوری ایڈ کر دی تھی، اور سورہ بقرہ کے 5 سے 6 رکوع انہوں نے ایڈ کرے تھے پورے ترجمے کے ساتھ۔ تو ترجمے کے ساتھ ہم نے جو آیت تھی ان کی ترجمہ بھی لکھنا تھا، ان کی تشریح بھی لکھنی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹی ہو گئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے رکوع دیے ہوئے تھے، اور میں نے تو حفظ کرا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے بچے ہیں ان کو آیت پہچاننے میں، آیت کا ترجمہ لکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی۔ لیکن اسلامیت جو پڑھ کے مزہ آتا ہے نا، وہ الگ ہی ہے بالکل۔ تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا تھا اسلامیت کا پیپر دینے میں۔ اور میں نے آپ کو بتاؤں، اسلامیت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کسی پیپر میں بھی نہیں چھوڑا، لیکن اسلامیت میں نا بس میرا ایک چیز جو مجھے لگا، میرا ایک MCQs غلط ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا دل میں شک تھا کہ میں نے غلط کر دیا، اور وہ سچی میں ہو گیا تھا غلط۔ تو اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پاکستان اسٹڈیز کا، اس میں MCQs بھی بہت زیادہ برے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ وہ پچھلی تاریخ کے بارے میں ہوتے ہیں، 1940 میں کیا ہوا، 1913 میں کیا ہوا، یہ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو PhD میں ماسٹرز کر لیتے ہیں۔ تو یوٹیوب فیملی، یہ ہے میری کیمسٹری کی بک، یہ بھی اس سال چینج ہوئی ہے۔ جب بھی میں جس بھی کلاس میں جاتی ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ ساری بکس چینج ہو جاتی ہیں، اور آدھے سال بعد آتی ہیں، اور پھر آدھا سال ہی رہ جاتا ہے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے۔ اور اس میں آپ یقین کریں، پوری پیریوڈک ٹیبل بھری ہوئی ہے۔ پیریوڈک ٹیبل کے جو بلاکس ہیں SPDF، اس کے بارے میں ہی ہم پورا سال پڑھتے رہیں گے، اسی کو ہی ان چیپٹرس میں نا ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے پاس کیمیکلس ہوتے ہیں، ان کے نام وغیرہ، یہ سب بہت زیادہ یہ سب چیزیں۔ اس کے اندر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نومیریکلس ہیں ہی نہیں، جن سے مجھے تھوڑی سا نا ڈر لگتا ہے۔ اس کے اندر نومیریکلس ہیں ہی نہیں، شارٹ میں ہمارے پاس کوشچنس وغیرہ آئیں گے، اور اس طرح کے کچھ کیمیکل ریئیکشنس آئیں گے۔ یہ بات بہت اچھی ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، یہ میں نے فلاور کی ڈائیگرام بنائی تھی، فلورل ڈائیگرام، یہ میں نے ابھی یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے فرسٹ ٹائم میں بنائی تھی اپنے باٹنی کے پریکٹیکل میں۔ اور میں آپ کو اردو کی بھی دکھا دیتی ہوں، کیونکہ وہ بیچاری رہ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اردو ہے، یہ بھی میں نے پرانی میں سے لی تھی، اور اس طرح کی ہے۔ اردو پڑھنے میں بھی اپنے ہی مزے، کیونکہ جو ہمارے سر ہیں وہ اس طرح، ان کی آواز بہت زیادہ پیاری ہے، اور وہ اس طرح سے ریڈنگ کرتے ہیں نا، کہ جب میں بورڈ کے پیپر دے رہی تھی، تو جب MCQs کا پیپر آیا، میں نے MCQs دیکھے، اور میں نے نا بس MCQs پڑھنا اسٹارٹ ہی کیے تھے کہ جو سر کی جو باتیں تھیں نا، وہ میرے دماغ میں ریکال ہونے لگ گئی، اور میں نے بالکل صحیح MCQs پہ ٹک مارے، اور ہو گیا۔ جو میری فرینڈ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ MCQs یار بہت مشکل آئے تھے۔ میں نے بولا نہیں، MCQs تو بہت زیادہ آسان تھے۔ تو بولیے کیسے؟ میں نے بولا جب سر پڑھا رہے ہوتے تھے نا، تو ہم بہت غور سے سنتے تھے سر کی بات، کیونکہ وہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ بندہ نا کوئی بھی ہو وہ ان کی بات سنے گئی۔ وہ اتنے پیار سے پڑھاتے تھے، اور اتنے اچھے طریقے سے ہر ایک بات سمجھاتے تھے۔ تو آپ کی کامیابی کے پیچھے میں کہتی ہوں، ایک سب سے بڑا ہاتھ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے پہلے نمبر پر، پھر آپ کے استاد کا ہوتا ہے۔
جو آپ کی اچھی تربیت کرتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں. کیونکہ میں کہتی ہوں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ استاد کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ گھر سے زیادہ ٹائم باہر اسپینڈ کرتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے استاد دے، ان کی عزت کرنے والا بنائے. میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کرا کہ اپنے استادوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا میری کبھی بھی، میری ماما سے آپ پوچھ لیجئے گا، کبھی بھی میری اسکول سے شکایت نہیں آئی کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا ویسا کیا. الحمدللہ میں اپنے جو کریئر تھا 10 سال جو میں نے میٹرک میں لگائے، اس کی اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی ہوں. تو اب میں اپنا کام کرتی ہوں، جو میرا اس کا بیولوجی کا رہ گیا تھا. اس کے بعد میں جاؤں گی کوچنگ، پھر کوچنگ سے آ کر میں آپ سے بات کروں گی، اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آج ہم نے کیا کھایا. تو فیملی، میرا کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ اذانیں ہو رہی ہیں اور میں نے نماز بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد میرے ڈرائیور آ جاتے ہیں، وین والے. تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1 بج رہا ہے، اور میں کھانا کھاتی ہوں، پھر نماز پڑھوں گی. اس کے بعد میں کوچنگ چلی جاؤں گی. تو میں دکھاتی ہوں ہم لوگ نے آج کیا بنایا اور ہم کیا کھا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ہم نے بنائے ہیں دال چاول، اور یہ ساتھ میں ہمارے پاس اچار ہے یا پانی، اور وہاں بابا کھانا کھا رہے ہیں. میرب نے کھا لیا ہے کیونکہ میرب کو بہت زیادہ جلدی تھی، میرب اسکول سے آئی تھی. تو اب میں بھی کھانا کھاتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے کوچنگ کی تیاری کرتی ہوں. تو فیملی، آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوچنگ کے لیے ریڈی ہو چکی ہوں. میں نے اسکارف وغیرہ پہن لیا، عبایا میں نے پہن لی ہے، اور اب بس میں کوچنگ کے لیے نکلنے لگی ہوں. میرے وین والے کا فون آ چکا ہے. تو پھر آپ سے میں ملتی ہوں جب میری کوچنگ کی کلاسز ختم ہو جائیں گی، جب میں گھر آ جاؤں گی تب ملتے ہیں. تو یوٹیوب فیملی، میں گھر آ چکی ہوں، اور آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور لیٹ بھی ہو گئی ہوں، کیونکہ رات ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، پھر لائٹ چلی گئی، پھر رش بھی بہت زیادہ تھا. آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں. تو یوٹیوب فیملی، میں ابھی کوچنگ سے آ چکی ہوں. میں تھک گئی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ مجھے پیدل چل کر آنا پڑتا ہے اس لیے، اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. ابھی میں کھانا کھاؤں گی اور سو جاؤں گی. تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. میں اب چاہتی ہوں کہ میں اب 10K کا کیک کٹ کروں بالکل. اور مجھے 1K کا جب میں نے کیک کٹ کیا تھا بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور 10K میں تو مجھے پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی. مجھے تو ابھی سے سوچ کے اتنا میں پریشان ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں ماما میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. ماما کہتی ہے پہلے ہونے تو دو. تو آپ لوگ اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ نے میری ہوم ٹور والی ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کریں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.